الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے نہایت واجب القدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ حیات مستعار میں اس جگہ کھڑا ہونا نصیب فرمایا ہے جہاں سے اب رمضان المبارک چند قدم کے فاصلے پر ہے. چند دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخوں میں، یہ جو دن ہے شعبان کے، خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فی. اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ سائے فگن ہونے والا ہے. یہ آقا نے فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، بہت بڑا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ. آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، وہ تمام کی تمام کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی. اور آخر میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کا نزول بھی رمضان میں فرمایا. اس لیے آقا نے فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، بہت بڑا مہینہ ہے، بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے. عام دنوں میں بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کوئی آدمی نفل پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرمائے. اور فرض پڑھنے پر اللہ جل شانہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں. اس لیے آقا نے فرمایا شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے کہ ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، ایک نیکی کرو گے 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے 70 خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہ عبادت کے لیے موسم بہار ہے. جس طرح کسی موسم کا پل ہو تو اس موسم میں آسانی کے ساتھ وہ پل مل جاتا ہے، کم قیمت پر مل جاتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک یہ نیکیوں کے لیے بہار کا موسم ہے. تھوڑی سی عبادت کرو، اللہ جل شانہ بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. تھوڑی سی کوشش کرو، اللہ جل شانہ بہت زیادہ نوازتے ہیں. تھوڑا مانگو، اللہ جل شانہ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. عام دنوں میں بھی اللہ جل شانہ عطا کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ جل شانہ اپنی عطاؤں کو اپنے بندوں پر لوٹاتے ہیں، مغفرت کو لوٹاتے ہیں، برکتوں کو لوٹاتے ہیں، رحمتوں کو لوٹاتے ہیں. تو یہ بہار کا مہینہ ہے عبادت کے لیے، بہار کا مہینہ ہے اللہ سے مانگنے کے لیے. اس لیے میں نے چاہا کہ اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں، عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں. دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں، اگر پہلے سے تیاری ہوتی ہے، امتحان آتا ہے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے تو امتحان دینے میں انسان دقت محسوس نہیں کرتا، مشکل نہیں ہوتی، کام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، نمبر بھی اچھے مل جاتے ہیں. اور اگر پہلے سے تیاری نہ ہو تو کام بھی اچھا نہیں ہوتا، پریشانی بھی ہوتی ہے اور دقت بھی ہوتی. اس لیے رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے ہم عملی طور پر تیار ہوں، تلاوت ہمارا شروع ہو چکا ہو قرآن مجید کا. اسی طرح ہم ذہنی طور پر، ویسے بھی بندے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. یہ انسانی اعمال نہیں ہے، یہ تو شیطانی اعمال ہے. کسی کو دھوکہ دینا،
فریب کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں انسانی اعمال نہیں ہیں، لیکن رمضان المبارک میں بطور خاص ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. اور جب ہم رمضان المبارک میں داخل ہو تو تلاوت ہمارا پہلے سے شروع ہو چکا ہو، تلاوت ہمارا پہلے سے شروع ہو چکا ہو، اسی طرح دعاؤں کا اہتمام پہلے سے شروع ہو چکا ہو، اور پھر تراویح کی ابتدا ہو جائے. قرآن سننے اور سنانے سے رمضان کی ہم ابتدا کر لیں. اور اس کے لیے جہاں تک میری سوچ ہے، میں اپنی سوچ کو ہمیشہ، میری عادت ہے کہ میں اپنی بات کو کسی پر مسلط نہیں کرتا اور نہ کسی کی بات کو اپنے اوپر مسلط کرتا ہوں. یہ تو ہر آدمی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے جو شرعی حدود کے اندر ہو. فرض نماز کے لیے تو مسجد جانا چاہیے، کیونکہ فرائض کے لیے ہے مسجد. اور یہ جو تراویح ہے اس کے لیے ضروری نہیں کوئی بندہ مسجد میں جائے، اگر جانا چاہے تو اچھی بات ہے، میں کسی کو روکتا نہیں ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ہر گھر سے قرآن سننے اور سنانے کی آواز آئے. اور الحمدللہ ہمارے اس ملک میں بے شمار حافظ ہیں. اگر ہر گھر میں لوگ اپنے لیے قرآن سننے اور سنانے کا اہتمام شروع کر دیں تو حافظ مل جائیں گے ان کو. ایک تو تراویح کا اہتمام ہوگا، نمبر 2 قرآن سننے اور سنانے کا موقع مل جائے گا، نمبر 3 گھروں میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا، نمبر 4 اور جو یہ معروضی حالات ہے جس میں لوگ خوف زدہ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مسجد میں جائیں اور حکومت کی طرف سے بہت زیادہ شرائط ہے کہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ان تکلفات سے بھی آپ بچ جائیں. تو اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ ہر گھر کے بیٹھک سے، ہر گھر سے قرآن سننے اور سنانے کی آواز آنا شروع ہو جائے. آپ کے بچوں کا بھی اہتمام ہو جائے گا، اس کے اندر ان کے اندر شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوگا. خواتین کا بھی تراویح پڑھنے کا اہتمام ہو جائے گا اور آپ کا بھی ہو جائے گا. تو اس لیے ہم رمضان کی ابتدا تراویح سے کر لیں، قرآن سننے سے کر لیں، قرآن سنانے سے کر لیں. اور ویسے عام دنوں میں بھی قرآن سننے کا ثواب ملتا ہے. رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ ہر حرف کے بدلے میں عام دنوں میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ جل شانہ اس ثواب کو 70 گنا بڑھا لیتے ہیں عام تلاوت میں. اور جب آپ تراویح میں قرآن کو سنیں گے، سنائیں گے، اللہ جل شانہ اس ثواب کو کئی 100 گنا بڑھا دیں گے. کیونکہ قرآن سننے بھی عبادت ہے اور قرآن سنانا بھی عبادت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں بہت بڑے قاری تھے. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو ابی بن کعب نے فرمایا اللہ کے رسول، قرآن کا نزول آپ پر ہوا ہے اور آپ کی زبان سے ہم سنیں تو اچھا ہوگا، ہمیں سکون ملے گا، روح میں تازگی آئے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ابی بن کعب قرآن پڑھیں اور محمد رسول اللہ کے نبی اس کو سنیں. تو ابی بن کعب خوشی کی وجہ سے اوسمانی ربی فی السماء، کہ اللہ نے آسمانوں پر میرا نام لے لیا ہے. تو قرآن سننا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثواب ہے اور اللہ کا حکم ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تم سنو ان کو اور خاموش رہو. اور قرآن سنانا بھی ثواب ہے. آپ کو اگر سنانے کا موقع ملتا ہے نور علی نور، اگر یہ موقع آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں، قرآن سننے کا اہتمام اپنے لیے کریں. کسی قاری صاحب کو بلا لیں، حافظ صاحب کو بلا لیں، لیکن 120 فیٹ والے کو نہ بلائیں. میں ہمیشہ رب القاری لعن القرآن، اس معاملے میں میرا جو موقف ہے کہ رب القاری لعن القرآن. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بہت سارے پڑھنے والے کو پر قرآن کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو سمجھ ہو اور نہ سننے والے کو سمجھ ہو، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر مزہ لے کر قرآن کو سنیں. بے شک 1 گھنٹہ زیادہ لگ جائے، بے شک 1 گھنٹہ زیادہ لگ جائے. اس لیے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جب ہم
رمضان المبارک میں داخل ہو تو پوری تیاری کے ساتھ داخل ہو، اور جب رمضان شروع ہو تو ایک درخواست کرنی ہے تمام دوستوں سے، رمضان المبارک کی پرنور ساتیں شروع ہوں گی، اور اس وقت جب آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کے سامنے ملتجی ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے مائیں بہنیں میرے بھائی جتنے بھی، جب اللہ کے سامنے ملتجی ہو تو اس فقیر کو اور طوفانی حالات سے دوچار آپ نے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی تیاریوں کے سلسلے میں گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔